میں نے بنو خزاع کی بستی دیکھی ہے، الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. وہاں ایک خیمہ تھا، اسے کہتے تھے ام معبد کا خیمہ. بوڑھی ہے وہ بیٹھی ہے وہاں. یہ دونوں حضرت ابوبکر اور رسول اللہ پہنچے ہیں. کہا آپ تو مہمان ہو، عرب کا رواج ہے کہ مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. میرا جی چاہتا تھا میں تمہیں بکری کا دودھ پلاؤں، پر میری ساری بکریاں چرنے گئی ہوئی ہیں. اور خاتون بڑی مہمان نواز تھی. میں سمجھانے کے لیے کہوں، آپ موٹر وے پر لاہور سے اسلام آباد جائیے، راستے میں آپ کو قیام و طعام ملے گا. یہ پرانے زمانے کا ام معبد کا خیمہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان یہاں کا قیام و طعام تھا. یہاں بڑے لوگ ٹھہرا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اماں آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن ایک بکری تو وہ سامنے ٹھہری ہوئی ہے نا، دودھ دینا ہے تو اسی کا نکال کے دے دے، کہہ کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا یہ بکری بڑی مریل ہے، دیکھا نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا سانس بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ خوراک نہیں کھاتی، بالکل مریل سی ہے، اسے پیش کرو، مہمان کے سامنے بے عزتی کرواؤ، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو یہ بکری نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے اے مسافر بھائی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ابوبکر صدیق نے آنکھوں آنکھوں میں رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو دیکھا. کہا ام معبد اجازت ہے آپ اس بکری سے کچھ ہاتھ سر پہ پھیر کے نکال لیں دودھ؟ کہ تمہیں ملتا ہے تو لے لو. رسول پاک نے ہاتھ بھرا ہے، اللہ وہ تھن چھن چھن کے دودھ برسانے لگے. کہا لا ام معبد تیرے گھر میں برتن کتنے ہیں؟ بھرتے گئے بھرتے گئے بھرتے گئے. رسول پاک علیہ السلام نے آخری برتن بھرا. شاید ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، یہاں دودھ نہیں ختم ہونا تھا. بھائی نبوت کے معاملے، ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑی لگی تھی، زمزم کا چشمہ جاری ہوا، پانی جب نکلا نا تو حضرت اماں ہاجرہ نے منڈھیر باندھی اور پانی بڑھا، پھر منڈھیر باندھی، پانی بڑھا تو اپنی عبرانی زبان میں کہا زم زم، قف قف، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، سٹاپ سٹاپ، روک دیا. حضور پاک نے فرمایا میری اماں پر اللہ رحمت کرے، اماں ہاجرہ اگر زمزم نہ کہتی تو مسلمانوں کے پاس گلی کوچوں میں پانی پہنچ جاتا. یار حضرت اسماعیل کی پاؤں کی ایڑی کی رگڑ سے یوں چشمہ دنیا میں جا سکتا ہے، یہاں تو امام الانبیاء نے اس بکری پر ہاتھ رکھا ہے. وہ ختم ہو گئی برتن، لیکن بکری ہے کہ دودھ دیتی جا رہی ہے. حیران ام معبد کہ کون ہو تم؟ بہرحال یہ چلے ہیں، پیچھے سے ان کے خاوند آئے ہیں. جو خاوند کو اس نے کہا نا کہ میں نے کیا دیکھا، میرا عنوان ام معبد کا خیمہ ہوتا نا، ایک رکوع کی حدیث ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے کان کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسے تھا، ان کے بال کیسے تھے، اس نے حسن کی رعنائی کیا تھی، اس کے سرمے کے معاملے کیا تھے، اور اس کے ساتھ چلنے کا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھی اسے کتنی احترام سے بات کرتا. اس نے جب نقشہ کھینچا نا اپنے خامد کے سامنے، اس نے کہا اراہ ھذا صاحب قریش، اللہ اکبر، میں خبریں سن رہا ہوں، مکہ کے قریشی کہتے ہیں ہم سے ہمارا ایک بندہ نکل گیا، ہاں یہ وہ نبی ہوگا جو یہاں سے گزرا ہوگا. اے ام معبد تو خوش قسمت ہے، تو نے اس کی مہمان نوازی. یہ ام معبد الخزاعیہ بعد میں آئی ہے مدینہ طیبہ، کلمہ پڑھا ہے، مشرف با اسلام ہوئی ہیں اور صحابیہ بنی. ان کی قبر جنت البقیع میں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد جلد نمبر 2 باب قصہ ام معبد الخزاعیہ، یہ اٹھائیے، آپ کو پوری 2 صفحوں کی تفصیل ملے گی اس میں. یہ بھی معجزہ